فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر دم خدا نو یاد کر ایویں عمر نہ اپنی برباد کر، مرن تو پہلا اے جند آزاد کر، گل سن میری اے بے خبر، دنیا دا رشتہ کوڑ ہے، دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے، اے دنیا سب سنگ چوڑ ہے، اے یار تو غافل نہ ہو۔ پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے، پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا۔ بزرگ فرماندے نے اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جاوے، اتنا پڑھو جس پر عمل ہو جاوے، اتنا سناؤ جتنا کوئی شوق سے سنے۔ بزرگ فرماندے نے جیڑا کام خدا واسطے کیتا جاوے ان دے وچ ہمیشہ رونقاں ہوندیاں نے، برکتاں ہوندیاں نے۔ جیڑا کام نفس واسطے کیتا جاوے، کسی غرض واسطے کیتا جاوے، وہ ان دے مرن دے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسین علی مقام دے بعد اور بھی لوگ شہید ہوئے، بڑی بڑی بے دردی نہ مارے گئے، لیکن تھوڑا عرصہ انہوں دا غم رہا، ادو پیچھے انہوں دا غم میں کسی نے نہیں دیکھی۔ امام حسین علی مقام دا غم آج بھی اسی طرح ہی ہے جی میں شروع تو تھا۔ ان دا مقصد کیا؟ یہ ڈرامہ تو نہیں آ بچے جا کے کھوا چھڈے آپ نیزے تے چڑھ گئے، تے ان دا مقصد یہ تو نہیں آ کہ مگروں اسی ایک روزگار بنا لیں۔ ان دا مقصد ہے آپ نے یہ دسیا اے میرے نانے دی امت ہے، غلط بندے دے ہاتھاں ہاتھ نہیں دینے، بھاویں سر دینا پے جائے۔ یہ سبق ہے نا، آپ نے غلط بندے دے ہاتھاں ہاتھ نہیں دیتے۔ بیت تے مسئلہ ہور تو مسئلہ کوئی نہ، اسی انہوں نے ساڈے پیو دادے دا پیر ہے، لیکن امام حسین علی مقام نے فرمایا نہ، ایسے بندے دے ہاتھاں وچ ہاتھ نہ دیو، باویں سر دینا پے جائے۔ انہوں ویکھو یہ کیسا ہے۔ ہن یزید تو اس قابل نہیں آ کہ امام حسین علی مقام ان دی بیعت کرن، شرابی آ سارے عیب ان دے وچ موجود ہیں۔ امام حسین علی مقام وہ ہستی ہیں جنہاں وچ ساریاں صفتاں موجود ہیں۔ آپ نے کربلا دے میدان وچ یہ دسیا عمل کر کے، اے میرے نانے دی امت، غلط بندے دے ہاتھاں وچ ہاتھ نہ دیوے جے، باویں سر دینا پے جائے۔
اے میرے نانے دی امت نماز نہ چھڈنی، باویں پانی بند ہو جاوے، باویں تیراں دی بارش ہوئے، نماز ہر حال وچ پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے بے نمازی دی جا جہنم میں۔ میرے آقا نے فرمایا بے نماز نو قبر اس طرح عذاب کر دیے، اُندیاں سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے ہو جاندیاں نے، کھبے پاسے دیاں پسلیاں سجے پاسے ہو جاندیاں۔ اے میرے نانے دی امت نماز نہ چھڈنی۔ آپ نے عمل کر کے دسیا نماز نہیں چھڈی۔ 4 شرعی امام گزرے نے، انہاں دے مختلف فتوے نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ بے نماز نو قید کر دیو، جب تک وہ توبہ نہ کرے انہوں رہا نہ کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے بے نمازی واجب القتل ہے، انہوں قتل کر دے۔ امام مالک فرماندے نے بے نمازی دا جنازہ نہ پڑھو، انہوں غسل نہ دیو، انہوں اسی طرح درو کے جی میں کسے مردار نو سٹ دیو ان سٹ آؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ انہوں مسلمانوں دے قبرستان چینا دفن کر، کسے نے بھی رعایت نہیں کیتی۔ امام ابو حنیفہ نے رعایت کیتی کہ قید کر دے، جسے توبہ کرے تو انہوں چھڑ دے۔ لیکن بے نمازی ہوندا کیڑا ہے؟ ایک نماز بھی نہ پڑھدا ہوئے نا، 4 پڑھدا ہوئے وہ بھی بے نمازی۔ اسی ایک نماز پڑھ کے فجر دی یا کوئی پڑھ لی، وہ اسی آکھن لگ پے ہیں اسی نمازی ہیں، میں نماز پڑھیں۔ 4 بھی پڑھیں تو ایک نہ پڑھیں تو بے نمازاں وچ لکھیا جاویں۔ جی میں 500 کسی دا دینا ہوئے، 400 بھی دے لو تو بندہ یہ آخرہ تو سنیا ہوئے گا کہ ان تھوڑا جا قرضہ رہ گیا۔ 5 نمازاں پڑھے گا تو قرضہ اترے گا، 5 نہیں پڑھے گا تو مقروض ہے، بے نماز ہے، ان دی جا جہنم میں۔ قرآن پہ آخدا ہے بے نمازی دی قبر ان دی جگہ اگ وچ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وہ نمازی جڑے اپنی نمازاں میں سستی کر دینے، انہوں ویل ہے۔ ویل دا میں نہ ہوندا بربادی، ویل دا میں نہ ہوندا مصیبت۔ دوزخ دے وچ ایک گڑھا ہے، ان دا نام ہی ویل ہے۔ دوزخ بھی ان دے کو پناہ منگدا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے بے نمازی دی جا ویل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ بے نمازی جڑا اپنی نمازوں میں سستی کر دے، ان دی جا جہنم میں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے نانا دی امت نماز نہ چھڈیا، کماں نو پیارے نہ کرو، مرن نو یاد کرو۔ قبراں جاندے ہو تو یاد تک کوئی نہیں ہوندی موت، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔
سامان 100 برس کا پل کی خبر، اگلے سال میں کراں گا، اگلے سال میں کراں گا۔ تیسرا صبر کرنا، جڈا بھی اوکھا وقت آ جاوے، اے میرے نانے دی امت صبر کرنا، بے صبری نہیں کرنے۔ آخری رات ہے، آپ نے بیویاں نو خطاب کیتا، امام حسین علی مقام۔ آپ نے فرمایا اے میری پیاری بہن زینب، امتحان دا وقت آ، ان قریب میں شہید ہو جاواں گا، میرے لاش کے ٹکڑے کر دیتے جاؤں، سر میرا نیزے چنگیا جائے، تو خبردار علی دی دھی ہے، فاطمہ دا تو دودھ پیتا آیا ہے، صبر تو کم لینا، وین نہ کرنے، وال نہ نوچیں، میں ان قریب جدا ہو جاؤں گا تھوڑے کو، آپ نو پتہ ہے۔ مدینے چوں ٹرے نے تو انہوں پتہ ہے، اگو صحابہ کرام روک دے رہے، اے امام حسین علی مقام، کوفیاں دا اعتبار کوئی نہیں، بے اعتبارے نے، تسی یہ سفر ترک کر دیو، انہاں لے نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں انہوں آکھ چکا کہ میں آؤں گا، کہ میں ہن جانا ہی جانا، سر نیزے تھے۔ بی بی زینب نے اتنی گزارش کی تھی انہاں لائناں نو، میرے بھائی نو اگے لے کے ٹرو، کانڈ ہوندی، انہاں او گل من لی۔ اگو پنڈاں دے وچوں یہ قافلہ لگدا جاندا ہے، انہاں آکھیا ہویا کہ او کوئی باغی ہیں، انہاں امام حسین دا نہیں دسے آیا، آندھیاں او باغی نے یزید دا تختہ اٹھنا چاہتے ہیں، انہاں نو شکست ہوئی ہے۔ آپ نے وہ پنڈاں چوں ڈکدے جاندے نے، دنیا کوٹھے تے چڑھ کے ویندی پئی، آئے وہ باغی جائے، ایک لڑکی چھوٹی جی نہیں آئی، ان دے کول کچھ پیسے آن، کچھ کھجوراں ہیں، اس نے آن کے بی بی زینب نو دیتی ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہاں تینوں بھیجیا ہے؟ کہ میری امی نے بھیجیا۔ امی تیری مینوں جان دی؟ بچی نے آکھا مینوں نہیں پتا۔ وہ امی نو سد کے لے آئی،
بی بی زینب نے پوچھا بہن یہ تو پیسے تے کھجوراں گلیاں نے تو مینوں جان نہیں؟ اس آخیا نہیں میں جانتی نہیں، میں نکی ہوندی آئی میں مدینے دے رہن والی حضرت علی کے گھر میں کام کرن جاندی ہوندی بی بی فاطمہ نے فرمایا قیدیاں نو مجبوراں نو انہاں دی خدمت کرنی بڑا ثواب۔ بی بی زینب نے فرمایا انہاں دے بچیاں نے بھی جاننی؟ اس آخیا جاننی وڈا امام حسن اس تو نکاح امام حسین بی بی زینب آپ نے فرمایا امام حسن نو زہر دتا گیا وہی شہید ہو گیا، او جیڑا سر نیزے تے ٹنگیا اے امام حسین بی بی زینب میں اتھے کوہرام مچ گیا، انہاں لوگاں آخیا سانو دھوکھا کیتا گیا ہے کہ اے باغی ہیں، اے تاں میرے نبی دے نواسے جدوں یہ مہینہ آتا ہے ان دے وچ نفل پڑھے کرو، سخاوت کیتی کرو، گواڈیاں دا خیال کرو، غریباں دا خیال کرو۔ امام حسین علی مقام نے آخری خطبے وچ یہ چیزاں فرمائیاں، اے میری بہن متاں وین کریں یا وال نوچیں، صبر کرنا ہے، حضرت علی دی دھییں حضرت بی بی فاطمہ دا دودھ پیتا ہے۔ بی بی زینب نے آخیا انشاءاللہ تعالی مینوں صابرہ ہی پاؤ گے۔ امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ اے میری قربانی نو یاد رکھنا ہمیشہ، 10ویں رات نو ایک عورت ہے برخا پوش ہے، وہ کنکریاں چندی پئی، اندر کو پوچھا گیا بی بی تو کون ہے یہ کنکریاں بھی چگنی؟ اس نے کہا میں بی بی فاطمہ، سویرے اتھے میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے، میں وہ کنکریاں چگدی پہ اتھے ڈگے گا۔ امام حسین علی مقام شہید ہو گئے، اس بزرگ نو خواب آئے، ایک برخا پوش عورت ہے، حضرت اللہ تعالیٰ دے عرش عظیم دا پاوا پکڑ کے دروندیاں پئیاں، یا اللہ میرے پوترے پتر دوترے نواسے میرا کنبہ سارا شہید ہو گیا، اے فاطمہ منگ انہاں دے بدلے تینوں کی دیواں، وہ تو شہید ہو گئے، کی اجر چاہنی تو؟
بی بی فاطمہ نے عرض کیتے یا اللہ میرے ابے دی امت بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اے فاطمہ تیرا سوال تو میں سن لیا، ہوں اندر کول بھی پوچھ لویے جائیں قربانی دیتی امام حسین علی مقام کو۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا پوچھ لو۔ وہ بزرگ آخر ہے کہ اللہ کی ذات نے امام حسین علی مقام نو بلایا، او میں خون نچڑتا ہوں جسم دے وچ تیر نے آن کے تے اپنی ماں دے کول کھڑے ہو گئے۔ اے حسین تو عظیم قربانی دیتی، میں راضی ہو گئی، دس ہوں اس قربانی دے بدلے تو کی چاہنا؟ انہوں نیست و نبود کر دے۔ امام حسین علی مقام فرمایا تو مینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ وہ تیرا اپنا معاملہ ہے، تو کی چاہنا ہے؟ میں چاہنا میرے نانے دی امت بخشی جائے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا میں آقا دی امت نو بخش دیتا اس قربانی دے صدقے۔ لیکن میں انہوں بھی کہ پھر کردار تک پہنچاواں گا، انہوں میں یہ گناہ دا بدلہ دیواں گا۔ انہاں ظلم کیتا ہے، اس ظلم دا بدلہ دے گا۔ وہ پھر اسی طرح اوتھے کوئی مختار بادشاہ مگرو آیا، اس نے بدلے لائے، چن کے لائے۔ آپ نے انہوں مارے۔ ہوں کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت بخشی گئی ہے، امام حسین علی مقام نے فرمایا امت بخشی گئی ہے، پہلے امت تو بنو۔ آقا نے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی، جیڑا میری سنت دا تارک ہے میرا امتی کوئی نہیں۔ آکڑتے مغروری بندیا نکل جاوے گی تیری، جدوں کیا نبی محمد سرور اے نہیں امت میری۔ جدوں آقا نے فرمایا کہ تو میرا امتی نہیں، تو آکھیں گا میں امتی ہاں، تیری گل منی جاوے گی یا میرے آقا دی منی جاوے؟ داڑھی رکھن تے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ یہ اٹیک نہیں ہے، سن ختم سمجھ، گھر جا کے بھی سوچ لے۔ سگریٹاں پینا ہے، داڑھی مناؤنا ہے، مفت نہیں منی جاندی، داڑھی سے تو کوئی خرچہ نہیں۔ بدام سستے نے وہ پیتے کر، سگریٹاں نالوں دودھ سستا ہے وہ پیتا کر۔ جدوں قبراں دے وچ جاسیں تو پیا روسیں تے غم خاسیں تو انہاں ویلیاں تے پچھتاسیں تو نیکی کما اج وقت۔ امتی تو بنو۔ ریلاں دی ٹکر ہو گئی، میں چھوٹا جہا وہ پہلا حادثہ وہ سنیا میں۔ اتوں ایک بزرگ گزرے،
لوکاں آکھیا انہاں بزرگاں نوں بھی ہے جنازہ پڑھا دیو. آپ نے فرمایا جڑے داڑیاں والے ہیں نا انہاں نوں ایک پاسے کر دیو، انہاں دا میں جنازہ پڑھاؤں. انہاں بندے آکھیا جڑے داڑھی نہیں رکھے ہوندی وہ مسلمان نہیں ہوندے. اس بزرگ نے فرمایا میں غیب نہیں جاندا، انہاں دی شکل نہیں مسلمان والی. کسے مشرک دی میں جنازہ پڑھا پاواں تے خدا مینوں پوچھے گا کہ تو مشرک دا جنازہ پڑھایا. جدوں مسلمان والی شکل ہوئے گی تو میرے کو جواب موجود ہے. یا اللہ میں تو صورت ویکھ کے پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے میں صورت ویکھ کے بخش دینا. نہ صورت ہے مسلمانی نہ سیرت ہے مسلمانی، بھلا اس حال میں ہم پر ہو کیسے فضل یزدان. جدوں مسلمان والی شکل ہی نہیں، مسلمان والے عمل ہی نہیں. ساڈے گھراں وچ کی کام ہوندے پے. ٹی وی چلدا پیا وچ اچھے پروگرام ہی ہوندے، پر تو کیڑے سننا ہے؟ جڑے لوفر تے لفنگے ہوندے وہ سننا. وقت تو دور نہیں، وہ آمن والا ہے. ہن زندگیاں تھوڑیاں نے، اگے جتنیاں عمراں نہیں رہ گئیاں. جتنے بندے بیٹھے ہو انہاں وچ بڈھا تو کوئی نظر آ گیا. کدے گئے ہو؟ بڈھا ہوں ہوندا ہی کوئی نہیں. جوانی اچھی مر جاندی، عمراں تھوڑیاں نے. آج زندگی کا راج ہے، جو کرنا ہے کر لو آج ہے، کل مر گئے محتاج ہے، نیکی کما آج وقت ہے. جس وقت ہے آخری وقت آ جاوے گا، ملکل موت آوے گا تو پھر تم آکھیں گا یا اللہ ہن مینوں مہلت دے، ہن میں توبہ کر لے. کسی نے مہلت ملی نہیں. پروگرام ہو جائے 1:15 بجے دا ہے ٹائم 18 ہاں. دوستو جڑیاں گلاں قرآن حدیث دیاں نے انہاں تے عمل نال نجات ملے گی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچ وہ بندہ چنگا ہے جیڑا اپنیاں بیویاں نال چنگا سلوک کرے. یہ میرے آقا دا فرمان. انگوٹھے چوم کے اکھاں نوں لاؤنا ہے، صلات بھی پڑھنا ہے، پر حضور دے فرمان کی. حضور نے فرمایا تواڈے وچ وہ بندہ چنگا ہے جیڑا اپنیاں بیویاں نال چنگا سلوک کرے اور میں چنگا سلوک کرنا. میرے آقا نے فرمایا ماں دیاں پیراں ہیٹھ جنت ہے. ماں دا شان وکھرا ہے لیکن بیوی دا بھی شان ہے. یہ نہیں ہے کہ بیویاں نو کچھ بھی نہ سمجھو. کل تیریاں دھیاں بھی کسے گھر جانا ادوں تینوں اس حدیث دی قدر پوے گی کہ میرے آقا نے صحیح فرمایا. آج بیویاں لوگ کتنا تنگ کرتے، پورا خرچہ نہیں دیندے. نہ تو ہے تو وکھری گل ہے، وہ سگٹاں کھان لب جاندے نے تینوں، داڑھی منامن کھان لب جاندے نے تینوں. تے جے بیوی خرچہ منگے تو انہوں آندا تو فضول خرچی بڑی. اس تیرے بچیاں واسطے ہنڈی پکاؤنی، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے کوئی بوتل لے لینی ہے. عورتوں نے بھی چاہیے فضول خرچی نہ کریں، اپنے خاندان تنگ نہ کریں، صبر کریں، تھوڑے سے گزارا کریں، اپنے خاندان تنگ نہ کریں، انہوں خوش رکھو.
میرے آقا نے عورتوں نے فرمایا اے عورتوں تھوڑا جنت میں جانا آسان ہے۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا جیڑی عورت 5 وقت نماز پڑھے اپنے خامد نو راضی رکھے جس وقت وہ مرے گی جنت دے سارے دروازے کھل جاون گے، جیڑے دروازے چوں دا دل کرے داخل ہو جائے۔ عورتاں گواندیاں نے تے جی راضی ہووے ہی نہ تاں پاڑو تینوں اسٹام دے وے۔ سب تو پیاری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا وہ ایک دن وہ جدوں آؤندیاں ہیں نبی پاک دے کول تے میرے آقا کھڑے ہو جاندے متھا چومدے ہیں اپنی پیاری بیٹی دے۔ ایک دن بی بی فاطمہ آئیاں وہ کو پریشان سی، میرے آقا سمجھ گئے آج میری دین کو پریشانی۔ آپ نے فرمایا ہے فاطمہ آج تیرا منہ پریشانی نہ لگتا ہے۔ عورت بی بی فاطمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں حضرت علی نے ناراض ہو کے آ گئی، اسی لڑ پے، میرے آقا نے منہ دوے پاسے کر لیا۔ بی بی فاطمہ سمجھ گئیاں کہ میرے آقا نو یہ گل پسند نہیں آئی، واپس گئیاں حضرت علی نو منایا، منا کے تے پھر آئیاں آن کے آندیاں نے یا رسول اللہ میں حضرت علی نو راضی کر کے آئی۔ آپ نے فرمایا ہے فاطمہ قسم ہے مینوں اس ذات دی جن دے قبضے وچ میری جان، اس حالت وچ تینوں موت آ جاندی تیرا خامن تیرے تے ناراض ہوندا میں محمد تیرا جنازہ ہی نہ پڑھ۔ ہوں تو بچی آوندی ہے سہریاں تو راضی خوشی، اگوں اسی رسا کے بٹھا لینے، وہ بندہ کتنی واری آوندا ہے یہ ٹردے ہی نہیں، طلاق لینی ہے طلاق لینی ہے۔ اللہ نو سب تو ناپسند چیز کیڑی ہے؟ جائز۔ جائز کماں وچوں کیڑا کام ہے جیڑا اللہ نو پسند نہیں؟ کیتا بھی اللہ جائز ہے، وہ ہے طلاق۔ اگے ایدے دا مینوں نہیں پتہ، اگے کسی نے طلاق دینی ہوندی سی نا تے پنڈ تو باہر نکل جاندا سی اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ ہن اگے ہی عذاب وچ مبتلا ہیں، پریشانیاں نے، جنہ قرآن پڑھیا ہے وہ بھی نہیں کھولتے، جنہ بچیاں قرآن حفظ کیتا ہے انہوں نے حفظ کیوں کرایا؟ وہ نماز تو پڑھ دیاں کوئی، نماز دی پوچھ نہیں، نماز دی پوچھ ہوئے گی قرآن دی نہیں پوچھ ہوئے گی۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھے، تو حفظ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، تو عالم ہے کہ نہیں، لیکن نماز اللہ پوچھے گا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ نماز پڑھی کرو دوستو، اپنی اولاد نے پڑھاؤ، بے نمازی دی جا جہنم ہے۔ اپنے دل تو پوچھ کے فیصلہ کرو۔ کوئی بندہ چاہتا ہے میرا پتر آگے سڑے، کوئی بندہ یہ گل چاہتا ہے میری بیوی آگے سڑے، میرا بھائی آگے سڑے، کوئی نہیں پسند کرتا۔ پھر
اللہ دا وعدہ تو سچا ہے، بے نمازی دی جا جہنم ہے، انہوں نے نمازی بناؤ۔ بچے نہیں پڑھا سکتے نے ماں نو آکھن میں روٹی نہیں کھانی جے نماز نہ پڑھے، وہ ماں تو من جاندیاں نے، تیری ماں دوزخ جا کے تو بچ جاوے۔ بیوی نال تو کپڑیاں تو ناراض ہو جانا ہے، استری نہیں کیتے، ٹائم نال دھوتے نہیں، وہ پھر ادو پیچھے انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے میرا خامد ناراض ہوندہ ہے، وہ کپڑے ٹائم نہ دھو کے استری کر دی۔ کدے نماز تو بھی ناراض ہوئے ہیں، انہوں آخ اللہ دی بندیا میں تیرے نال پیار کرنا، بے نمازی دوزخ وچ جانا ہے، دوزخ کوڑو آ دنیا دی اگ بھی پناہ منگ دیئے، اے اگ بھی آندھی یا اللہ اس اگ کوڑو منوں بچاؤ، جندہ بالن پتھر تے انسان اس اگ وچ پتھر سٹ دیو وہ بجھ جاوے، وہ اگے ان دا بالن ہی پتھر تے انسان، بے نمازی اتھے جاون گے۔ اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، اپنی بیویاں نو پڑھاؤ، اپنی دھیاں نو پڑھاؤ۔ ہن تو نماز کیڈی وڈی مسجد ہے، یہ سارے بندے آون تو بھر جاندی، سارے نہیں نمازی پڑھتے۔ نماز پڑھو، اللہ نو یاد کرو، جنوں تو گناہ سمجھنا ہے، مولویاں دا تو وائر پیا ہے نا، مولویاں دی گل نہیں منتا، مذاق کرتا، جنوں تو گناہ سمجھنا ہے وہ تو چھڑ دے، چلو مولویاں دی گل تو نہیں منتا، جھوٹ بولنا گناہ ثواب ہے، یہ سارے نو پتہ ہے، کسے دا حق کھانا، کسے تے ظلم کرنا، یہ سارے نو پتہ ہے، یہ تو چھڑ دے بھی اسی، جدوں اے چھڑ دیواں گے خدا دیاں رحمتاں آ جان، ہر بندہ پریشان، پریشان بندہ کیوں ہوندا؟ یہ آندا میں غریب، امیر جیڑا وہ کیوں پریشان؟ کوئی آندا میں بیمار ہوں تاں پریشان، جیڑا تندرست ہے وہ کیوں پریشان؟ نہیں، اللہ دا قرآن چ دسیا ہے، اور یہ کام نہیں پریشانی دا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی مولوی ہوئے، عام بندہ ہوئے، پیر ہوئے، مرید ہوئے، وَمَنْ أَعْرَضَ منہ موڑ لیندہ عن ذکری میرے ذکر کو، ان دی میں دنیا دی زندگی پریشانی گزار، کمائی کردہ برکت ہی کوئی نہیں، اولاد بے فرمان ہو گئی ہے، انہوں نے کمائی کیڑی کھوائی آئی ہے؟ حرام کھوایا ہے، 0 میٹر گڈی وچ تیل گندا پہ جاوے وہ صحیح چل دی؟ کیڑی خوراک دیتی اساں اولاد نو؟ رشوت والی، چوری والی، بے ایمانی والی۔ ہن اولاد دا قصور کی ہے؟ ہن بچیاں دا قصور کی ہے؟ انہاں نو خوراک کیڑی دیتی ہے؟ تاں وہ فرما بردار نہیں ہوندے۔ ذکر کرو، نماز پڑھو، چنگی صحبت تلاش کر کے اتھے آنا جانا رکھو، ڈرامے ویکھ دیو، فلماں ویکھ دیو، مولویاں دی گلاں نہیں سن دے، چنگیاں دے سنگ رلیاں میرے جوڑی پھل پے، بریاں دے سنگ رلیاں میرے اگلے بھی روڑ گئے۔ نوجوان بچے نے داڑیاں رکھیاں کیڈے سونے لگتے، کئی بڈھے بندے ہو گئے نے تے اجے داڑیاں رگڑا کے بناؤں گے۔ کر خوف کالی گور دا، منکر نکیر دے زور دا،
مت دل دکھا کسے ہور دا، نیکی کما اج وقت ہے، فقیرن آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سارے واسطے دعا ہے، خاص کر کے جنہ بلایا ہے، جس مقصد واسطے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دی